عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں عشق اچھا جناب سنو بھائی، مصنف نے کہا کہ ایک دلالتی مطابقی ہے، ایک تضمنی ہے اور ایک مطابقی میں یہاں بحث ہے کیونکہ مطابقی اور مطابقی میں اختلاف ویسے تضمنی اور اب مصنف کہتا ہے کہ دلالتی التزامی کا معنی یہ ہے کہ معنی مدلول لازم ہو معنی موضوع لہو کے ساتھ، جیسے انسان دلالت کرے قابل علم کا، قابل ٹھیک ہے، تو انسان تو وضع تھا حیوان ناطق کے لیے اور قابل علم پر اس کی دلالت علم، تو قابل علم مدلول التزامی بنا اور حیوان ناطق کا مدلول مطابقی بنا۔ ماتن کہتے ہیں دلالت التزامی میں شرط ہے کہ مدلول التزامی کا مدلول مطابقی کے ساتھ علاقہ لزوم کا، اس کا ہوگا یہ معنی ہے وہ شرط ہو، اور شرط دلالت التزام کا اللزوم ذہنی، لزومی ذہنی ہے، کن کے درمیان؟ مدلول التزامی اور مدلول مطابقی میں، بات سمجھ میں؟ اب مجھے صرف لزومی ذہنی کے دو معنی ہیں، لزومی ذہنی کے ایک معنی یہ ہے کہ مدلول مطابقی کا تصور مستلزم و مدلول التزامی کے تصور کو خوف الفوز یا عبادت تحمل، اور دوسرا معنی لزومی ذہنی کا یہ ہے کہ مدلول مطابقی اور مدلول التزامی میں انفکاک نہ ہو، کیا نہ ہو؟ مصنف کہتے ہیں یہاں معنی اول مراد ہے کہ لزومی ذہنی کا معنی یہ ہے کہ مدلول مطابقی کا تصور مستلزم و تصور مدلول، اور معنی ثانی مراد نہیں ہے کہ مدلول مطابقی و التزامی میں انفکاک ہی نہ ہو، پھر تو انسان کی دلالت کاتب پر جو ہے وہ التزامی نہیں ہے، کیونکہ انسان اور کاتب میں انفکاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو لزومی ذہنی کا معنی یہ ہے کہ تصور مدلول مطابقی کا مستلزم ہو، تصور خواہ پھر خواہ ہو جیسے لازم بین میں، یا بعد تعامل ہو جیسے لازم غیر بین میں، اور یہ معنی مراد نہیں ہے کہ مدلول
مطابقی و التزامی میں انفقاق نہ ہو پھر تو کئی دلالات التزامی سے خارج ہے. جیسے انسان دلالت کرے کاتبوں پر یہ التزامی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتابت اور حیوان ناطق ان میں سے انفقاق ہو سکتا ہے. اس وقت حیوان ناطق ہے جو مدلول مطابقی ہے سر کا، اور کتابت مدلول التزامی ہے. لزومی دینی کا معنی کون المعنی الخارجی کہ وہ معنی التزامی بحیث و ایسا ہو، یلزم کہ وہ لازم آتا ہے، من حصول المعنی الموصول فی الذہن. کیا لازم آتا ہے؟ حصول معنی خارجی کا فی ذہن میں، اما علی الخاص اگر وہ لازم بین بمعنی خاص ہو کہ تصور ملزوم مستلزم ہو، تصور لازم ہو، او بعد التأمل فی القرائن والامارات، یا حصول معنی مطابقی کا مستلزم و حصول معنی التزامی کو بعد تعامل کے قرائن اور امارات میں، اس کو کہتے ہیں لازم غیر بین. ولیس المراد اور نہیں ہے مراد لزومی دینی سے عدم انفقاق تصور مدلول التزامی کا تصور مدلول فی ذہن سے اصلا، یہ مراد نہیں ہے لزومی بینہ جو معتبر ہے عند المناطق. والا اگر لزوم سے معنی یہ ہو جائے کہ مدلول مطابقی التزامی میں انفقاق نہ ہو تو پھر تو کئی دلالات التزامی سے خارج. وَإِلَّا لَخَرَجَ خارج ہوں گے بہت سی معنی مجازات اور کنایات اس سے کہ وہ مدلولات التزامی ہو. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک دوسرا کہ اگر لازم سے مراد لازم بین ہو یعنی مدلول التزامی اور التزامی میں انفقاق نہ ہو تو مولوی صاحب یہ لفظ وضع ہے اس معنی کے لیے، یہ مدلول مطابقی ہے اور یہ اس کے ساتھ لازم ہے اور یہ بھی لازم ہے. اب اگر لازم سے مراد وہ ہے کہ انفقاق نہ ہو تو اس کا انفقاق بھی نہیں ہوگا، اس کا انفقاق بھی نہیں ہوگا، تو اس لفظ کی دلالت اس پر بھی التزامی ہوگا اور اس پر التزامی ہوگا اور دونوں برابر ہوں گے تو پھر تو التزامی میں فرق نہیں آیا باعتبار واضح و خفی ہونے. یہ معنی ہے علماء کی، اور نہ آتا اختلاف بالوضوء دلالت التزام میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آؤ مصنف نے کیا کہا تھا کہ دلالت التزامی کے اندر معنی مطابقی اور معنی التزامی میں لزوم شرط ہے، لیکن لزوم مطلق یا لزوم فی ذہن شرط ہے. اشارہ کیا کہ لزوم فی الخارج شرط نہیں ہے. کیوں؟ عامی اس کی دلالت عدم البصر پر مطابقی اور بصر پر اس کی دلالت التزامی ہے. اور بصر جو معنی التزامی ہے یہ معنی مطابقی کے ساتھ خارج میں جمع ہو سکتا ہے. خارج کیا ہے؟ عدم البصر. عدم البصر کے ساتھ بصر جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ معنی التزامی کا معنی مطابقی کے ساتھ لزوم ذہن میں کفی ہے اور بصر کا لزوم ذہن میں ہے، کیونکہ عمی مطلق عدم کا نام ہے یا عدم مضاف البصر ہے، اور جو عدم مضاف البصر ہے وہ ذہن میں بصر کے بغیر نہیں ہے. وتقید اللزوم اور لزوم کو مقید کرا ذہن کے ساتھ، یہ اشارہ ہے کہ شرط نہیں ہے لزوم خارجی کالعمی، یہ دلالت بصر پر کرتے التزاماً. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عدم البصر ہے. عما من شانیہ یکون بصیرا مع التنافی بینہما فی الخارج، حالانکہ بصر و عدم میں منافات ہے فی الخارج. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ماتن نے تو یہاں کہا کہ دلالت التزامی کے اندر لزومی ذہنی شرط ہے بین المطابقی والالتزام، لیکن سکاکی نے تصریح کی ہے کہ دلالت التزامی کے اندر کوئی لزوم شرط ہے. لزوم تو علامہ کہتے ہیں ماتن والی بات ٹھیک ہے کہ لزوم ضروری ہے التزامی و مطابقی کے درمیان، اور سکاکی نے جو کہا لزوم نہیں ہے یعنی لزوم بین شرط نہیں ہے، لزوم عام ہے، بین ہو غیر بین ہو. ومن نزع اور جو انکار کرتے سکاکی ابن حاجب اشتراط لزومی ذہنی میں فکانہ ارادہ، اس نے ارادہ کیا لزوم کے ساتھ لزوم بین کہ انفقاق نہ ہو تصور لازم کا تصور ملزوم سے.
اور مصنف نے اشارہ کیا کہ مراد لزومی ذہنی سے نہیں ہے، لزومی بین جو معتبر ہے عند المناطق بقوله ولو لاعتقاد المخاطب بعرفه، اگر کہ وہ لزوم اس وجہ سے ہے کہ مخاطب کا اعتقاد ہے بعرفنا، یعنی عرف میں لزوم ہے، تو متکلم نے اعتقاد میں بھی لزوم لایا۔ اب اعتقاد میں جو لزوم ہے وہ ذہنی ہے یا خارجی؟ ہاں، اے ولو کان ذلک اللزوم، اگر کہ وہ لزوم ثابت کرے اعتقاد مخاطب کا بسبب عرف عام کے، وہاں تو عرف ہے، یہ عام قید کیوں لگائی؟ کہتے اذ ہوا، یہ عرف عام مفہوم ہے عرف مطلق سے، او غیری ہی، یا اعتقاد مخاطب کا ہو غیر عرف پر، یعنی عرف خاص شرع اصطلاحات اربابی صناعت کے، یا اس کے علاوہ۔ اب آؤ مولی صاحب، دلالت غیر لفظی کی 3 اقسام مردود ہیں۔ دلالت لفظی کے 2 قسم، لفظی طبعی اور لفظی عقلی، وہ بھی مردود ہے۔ لفظی وضعی کی 3 قسم تھے، مطابقی، تضمنی، ٹھیک ہے۔ یہاں جو وضعی ہے وہ بھی مردود ہے، وہ بھی مردود ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے لفظ اسد وضع، اور اسد اس پر دلالت کرتے ہیں مطابقتاً، اور اس کے لیے غضنفر وضع ہے، اور غضنفر دلالت کرتے ہیں اس پر مطابقتاً۔ اب آپ حضرات کا یا علم وضع اسد اور وضع غضنفر پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر تھا تو دونوں کی دلالت شعر پر اظہار ہے، اور اگر نہیں تھا تو دونوں خفی ہے۔ تو مطابقی و مطابقی میں فرق ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک دلالت جو اوضاع ہے اور دوسرا خفی ہے، یہ دلالت مطابقی اور دلالت مطابقی میں یہ فرق نہیں ہے، یہ تضمنی میں ہے۔ جسم کی دلالت ید پر تضمنی ہے یا نہیں؟ اور جسم کی دلالت اسما پر، یہ بھی تضمنی ہے، دلالت علی الجزء ہے۔ لیکن دلالت علی الید جو تضمنی ہے وہ اوضاع ہے، کیونکہ وہ جزء ذات ہے، اور دلالت جسم کا جو اسما پر ہے وہ خفی ہے، کیونکہ وہ دلالت علی الجزء ہے یا جزء الجزء۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اختلاف کہ ایک دلالت واضح ہے ایک خفی ہے، یہ مطابقی میں ہے یا تضمنی میں؟ ہاں، اور اسی طرح التزامی میں بھی ہے، ایک چیز کے ساتھ یہ لازم ہے اور یہ لازم اللازم ہے، تو ملزوم کی دلالت لازم پر اوضاع ہے اور لازم اللازم پر خفی ہے۔ والایراد المشکور، اور نقل کرنا معنی واحد کا ایسے عبارت سے جو مختلف فی الوضاحت ہو، فی الوضع غلط ہے، فی الوضوح ہے، نو لا یتعطا، یہ ایراد معنی واحد کا نہیں آتا بالوضعیہ دلالت مطابقی میں۔ کیوں؟ لأن السامع، آپ حضرات اگر عالم ہے بوضع الالفاظ اسد و غضنفر کی وضع کے ساتھ لذالک المعنی شیر کے لیے، تو بعض اوضاح نہیں ہے دلالتاً علیہ صرف من بعض، او الا، او اگر عالم نہیں ہے بوضع الالفاظ نو لم یکن کل واحد، اسد و غضنفر نہیں ہے دال علیہ شیر پر لتوقف الفہم، فہم موقوف ہے علم بالوضع پر۔ مثلا اذا قلنا خدہ یشبہ الورد، خدہ محبوب کا رخسار مشابہ ہے پھول کے ساتھ، نسامی اگر عالم ہے بوضع المفردات کہ خط کس کے لیے وضع ہے، یشبہ کس کے لیے وضع ہے، ورد کس کے لیے وضع ہے، اور ہے اسی ترکیبی پر، تو ممتنی ہے کہ ایک کلام کہ ادا کیا جائے سے ایک معنی بطریقہ مطابقت کہ وہ دلالت اوضاع ہو اس سے یا اخفا ہو۔ لأنه اذا اقیمہ، کیوں؟ اگر آپ خط کی جگہ دوسرا لفظ کہے، یشبہو کی جگہ دوسرا لفظ کہے، ورد کی جگہ دوسرا لفظ کہے، اگر ان کی اوضاع آپ کو معلوم ہے تو ان کی دلالت اس کی طرح واضح ہے، اور اگر ان کی دلالت آپ کو معلوم نہیں ہے جیسے یہ معلوم نہیں ہے تو سب خفی ہے۔ جب قائم کیا جائے ہر لفظ ما یرادفہ، تو سامع ان علم الوضع، اگر وضع جانتے ہیں تو تفاوت فی الفہم نہیں ہے، سب اوضاع ہے، اور اگر وضع نہیں جاتا تو فہم متحقق نہیں ہے، تو سب خفی ہے۔ اچھا اللہ، سنو بھائی، مصنف متن میں جاؤ گا،
متن میں جو متن میں یہ ہے کہ دلالت مطابقی میں فرق نہیں ہے لأن السامع ان کان عالما بوضع ہے یا نہیں ہے نو لم یکن بعضها او وَإِن لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِوَضْعِ الْأَلْفَاظ اگر وہ عالم نہیں تھا بِوَضْعِ یہ ترجمہ کرتا ہے سلبی جزی سلبی کیوں اس سے پہلے آیا ہے ان کان عالما بوضع الالفاظ وہ مجیب کلیہ اور یہ الا جو ہے اس کا نقیض ہے اور نقیض مجیبی کلیہ کا سالب کلیہ ہے یا سالب جزیہ یہ معنی ہے وَإِنَّمَا قَالَ لَمْ يَكُنْ كُلَّ وَاحِدٍ دَالًا کیونکہ یہ قول کہ عالم بوضع الالفاظ اس کا معنی یہ ہے عالم بوضع کل لفظ یہ مجیب کلیہ ہے تو اس کا نتیج جو مشار الیہ ہے اس قول کے ساتھ الا وہ سلب جزی ہوگا یعنی اگر عالم نہیں تھا بوضع کل لفظ تو لازم عدم دلالت ہر لفظ کا ہے دوسرا اور یہ بھی احتمال ہے کہ بعض جو ہے وَيَحْتَمِلُ تو اس سے لازم عدم دلالت ہر لفظ کا ہے تو احتمال ہے کہ بعض لفظ دال ہو اور بعض نہ ہو لاحتمال ان یکون عالما بوضع البعض ولقائل